مکی صورتیں آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں زیادہ تر عقائد کا ذکر ملے گا، جس میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کا کثرت سے ذکر اور بیان ہوتا ہے۔ اور مدنی صورتوں میں کہیں کہیں عقائد کے ساتھ ساتھ جو ہے زیادہ تر احکامات کا ذکر آتا ہے۔ اور چونکہ سورہ بقرہ مکی سورہ ہے، مدنی سورہ ہے، اور قرآن کریم کی بڑی صورتوں میں سے یعنی سب سے بڑی صورت ہے، اس میں جیسا کہ میں نے کل ذکر کیا تھا بنی اسرائیل کا اور انبیاء بنی اسرائیل کا بڑی کثرت کے ساتھ ذکر ہے۔ وہاں ساتھ ساتھ مدینہ منورہ چونکہ اسلامک اسٹیٹ، اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ چکا تھا اور مسلمان اسلامی معاشرتی تمدنی زندگی گزار رہے تھے، نماز بھی فرض ہوئی تھی، جہاد بھی ہو رہے تھے، مسلمانوں کے آپس میں نکاح بھی ہو رہے تھے، لہٰذا معاشرتی احکام کی ہمیں تعداد سورہ بقرہ کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ اور اسی صورت میں جو ہے اچھا معاشرتی احکام میں مثال کے طور پہ نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے، ایلا کے مسائل، قسم اور قسم کا کفارہ، اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ جو ہے تحویل قبلہ کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کا ذکر بھی اسی صورت کے اندر ہے۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سے یقول السفہاء سے جب یہ صورت جو ہے آیتیں شروع ہوتی ہیں تو تحویل قبلہ کا ذکر آتا ہے، یعنی کہ مسلمان جو ہے تقریباً 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز جو ہے اس طرف منہ کر کے ادا فرماتے رہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، لیکن خود رسول اللہ کی یہ چاہت تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہو جائے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی چاہت کے مطابق عین نماز کی حالت میں تحویل قبلہ کا حکم ہو گیا، اور نماز کی حالت میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے اپنا منہ پھیر کے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ اس کے بعد سے آج تک پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز جو ہے اور قبلے کی جو سمت ہے، نماز کی جو سمت ہے وہ خانہ کعبہ ہے، لیکن چونکہ قبلہ اول مسلمانوں کا بیت المقدس ہے لہذا اس کا تقدس، اس کا احترام آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں باقی ہے۔ لیکن مین چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وہ قابل غور ہے۔ امام صاحب نے آج پہلی رکعت کے اندر جو جہاں سے سٹارٹ لیا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی اصل کامل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف، وہاں ہے نا جہاں تحویل قبلہ کا ذکر ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ بعض احکامات، بعض مواقع ایسے آتے ہیں جہاں حکم الہی ہوتا ہے کہ جہاں تم منہ پھیر لو وہاں اللہ ہے، لہذا بعض مواقع آتے ہیں آپ قبلے کی طرف منہ نہیں کر سکتے تو جس سمت چاہیں پھیریں وہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ ایک سمت ہے، ایک ڈائریکشن ہے، اور وہ ڈائریکشن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مرکز ہے خانہ کعبہ، لہذا خانہ کعبہ زمین سے لے کر عرش اعلیٰ تک یہ پوری فضا خانہ کعبہ ہے۔ لیکن اصل اللہ فرما رہا ہے کہ کامل نیکی یہ نہیں ہے کہ تمہارا منہ کس طرف ہے، مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے، فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، نیکی کامل نیکیوں میں سے یہ ہے کہ تم اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہو، یوم آخرت پہ کامل ایمان رکھتے ہو، ملائکہ کے وجود کے قائل ہو، اور پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتے ہو، یہ اصل نیکی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، کامل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کی محبت میں اس کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں لوٹاتے ہو، ذوی القربیٰ کو دیتے ہو، یتیموں کو دیتے ہو، مسکینوں کو دیتے ہو، وابن السبیل اور مسافر، والسائلین وفی الرقاب، اور سوال کرنے والوں کو، اور غلام کی آزاد کرانے میں، بے قصور قیدیوں کے چھڑانے میں، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ۔ اب دیکھیے پہلا یہ ساری چیز پہلے عقائد کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد معاملات کا ذکر ہوا ہے۔
اس کے بعد پھر آیا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہو اور زکوٰۃ ادا کرتے ہو، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہو۔ یہ ہے سارے کامل ایمان کی علامتیں۔ اذا عاہدوا، عہد کا پورا کرتے، جب عہد کر لیتے ہو تو عہد کی پاسداری کرتے ہو۔ والصابرین فی البأساء، اور کامل نیک کمال لوگ وہ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں پریشانیوں کے وقت، مصیبت کے وقت، جب ان پر کوئی آزمائشیں آتی ہیں۔ والضراء وحین الباس، اور عین جہاد کے موقع پر جب دشمن ان پر ٹوٹ پڑے تو اس وقت وہ ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آتی۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ کامل ایمان کی چند چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہیں، جس کا تعلق ایمانیات سے بھی ہے، عقائد سے بھی ہے، اور جس کا تعلق معاملات سے بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جسے ہم عام طور پہ ہم نے اسلام کو باؤنڈیڈ کر دیا ہے، اسلام صرف یہ نہیں ہے، یہ اسلام کی بنیاد ضرور ہے، اسلام کے ستون ضرور ہیں، لیکن اس کا ایک بہت بڑا حصہ جس کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ساتھ اور ان چند عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد سے ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو اس کی بنیاد ہے، ورنہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا شخص اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارے، لوگوں کے ساتھ اس کے ساتھ معاملات کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اس کے کولیگز کے ساتھ اس کے تعلقات اور اس کے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات، پوری انسانیت اس کے اندر سما جاتی ہے۔ یہ سب کا سب کیا ہے؟ اسلام ہے۔ یہ سب کا سب کیا ہے؟ اسلام۔ اور اسی آیت میں متصل ایک چیز، ایک زبردست قسم کا ایک جو ہے نظام عدل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اب اسی دیکھیے حقوق العباد کے معاملے میں ظاہر انسان زندگی گزارتا ہے، اگر کوئی کسی کا قتل کر دے تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ویسے اسلام کا پورا ایک نظام عدل ہے، حدود ہیں، اور اس پر پورا ایک چیپٹر ہے زبردست قسم کا، اور اس پر مستشرقین و غیر مسلمین کو بڑا اعتراض بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ جب اسلامی شریعت جب حکم دیتی ہے کہ اب اس کو قتل کے بدلے قتل کیا جائے، قتل کے بدلے قتل کیا جائے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حدود ہیں یہ حدود اللہ ہے، اس کے خلاف کوئی کرے گا تو پھر جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف اعلان بغاوت کر رہا ہے، اعلان بغاوت کر رہا ہے۔ اور انسانی حقوق کے نام پر، ہیومن رائٹس کے نام پر جو تنظیمیں خاص طور پہ جو پاکستان میں ایک خاص مشن کے تحت کام کر رہی ہیں، وہ اس نظام عدل کے رائج کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ ایک تو ہمارے اسلامی ریاست کمپلیٹ نہیں ہے، اسلام کا نام تو لیا جاتا ہے، ریاست مدینہ کا نام تو لیا جاتا ہے، اسلام پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر تو بنا ہے، لیکن ابھی تک ملک پاکستان میں مکمل اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکا ہے۔ ہم ایک سزا نہیں نافذ کر سکے قتل کے بدلے قتل کی۔ آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے جرائم ہو جاتے ہیں، بلکہ قاتل بدقسمتی سے اگر امیر باپ کا بیٹا ہو یا امیر خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو تو وہ جیل سے رہا ہو کر یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس نشان کو، کامیابی کا نشان، وکٹری کا نشان بناتا ہو، وہ تھانے سے باہر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا نظام عدل ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض ہے۔ قصاص میں پہلی چیز فرمائی فی القتل، قتل کے معاملے میں، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف۔ ہاں اگر اس کے ورثاء، مقتول کے ورثاء اس کو معاف کرنا چاہیں تو پھر برسبیل تنزل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس احکام میں تھوڑی سی نرمی رکھی، وہ یہ کہ پھر اس کے بدلے دیت دی جائے گی، جو بھی شریعت اسلامیہ اس کی طے کرے گی دیت دی جائے گی، وہ اعدام علیہ بإحسان، اور پھر وہ قاتل جس کو معاف کیا گیا ہے اس کو اچھے طریقے سے اس کو ادا کرے گا۔ اللہ خود فرما رہا ہے ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ اللہ کی طرف سے نرمی ہے اس کے لیے، تاکہ معاشرے میں جو ہے قیام امن لایا جا سکے۔
اب کوئی یہ کہے کہ نہیں بہت بڑا ظلم ہے، ایک جان تو چلی گئی، اب اس جان کے بدلے دوسری جان جائے، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے لیے عدالتوں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے نظام اسلامی، نظام عدل کو جو ہے تہس نہس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، یہ جان لو کہ اسی قصاص میں ہی تمہاری زندگی پوشیدہ ہے۔ بظاہر ایسا لگتا تو ہے کہ قتل کے بدلے دوسرا قتل ہو رہا ہے، لیکن نہیں، اس دوسرے قتل میں ہی اس پورے نظام کی زندگی، یہ تمام انسانیت کی زندگی پوشیدہ ہے۔ اب مجھے بتائیں جن ممالک میں قصاص کا جزوی بھی حکم نافذ ہے نا، جیسے سعودی عرب ہو گیا یا اور کئی ممالک ہو گئے، وہاں قصاص کے بدلے قصاص، قتل کے بدلے قتل، اور کئی جرائم میں قتل کی سزا دی جاتی ہے۔ اب مجھے بتائیں وہاں جرائم کا ریشو کتنا کم ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے سپورٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں باقاعدہ سرکاری لیول پر باقاعدہ جو ہے ہمارے وکلا، ہمارے جو ہے بہت سارے ایسے لوگ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسی تنظیمیں، ایسی NGO سامنے آ جاتی ہیں جو اس حکم کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مزید قتل کے معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جرائم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ حیات یا اولی الالباب، اے عقل والو اس میں ذرا غور کرو، اسی کے ساتھ میں تمہارے لیے زندگی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس کے بعد روزے کے احکام ہیں، روزے کی فرضیت کا حکم آیا ہے۔ ایک اور چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ بقرہ میں ایک آیت فرمائی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں چلے گا کہ ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، بس اسلامی لبادہ اوڑھ لیں، اپنے آپ کو مسلمان کہیں، اور باقی ہم زندگی، اپنی کاروباری زندگی، اپنی معاشرتی زندگی، اپنی سیاسی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے۔ ایسا نہیں چلے گا۔ وہ نعرے لگے تھے کسی ٹائم میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہم نے بعد میں جب شعور آیا تب اس نعرے کو سمجھا کہ مذہب ہمارا اسلام اور سیاست ہماری جو ہے سیکولرزم ہماری سیاست، اس کا نتیجہ دیکھنے کیا نکل رہا ہے۔ اسلام ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ اسلام کا اپنا ایک سیاسی نظام ہے، اسلام کا اپنا ایک آئینی نظام ہے، اسلام کا اپنا ایک قانون ہے، اسلام ایک پورا مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ جب آپ اسلام کو چند چیزوں میں محدود کر دیتے ہیں نا، صرف ذکر و اذکار میں، صرف ختم خواجان کی محفلوں میں، صرف نماز روزے میں، تو اس سے تو کافی بھی بڑا خوش ہوتا ہے، وہ تو سپورٹ کرتا ہے کہ ہاں ہمیں ایسا اسلام چاہیے، آنے دو ان کو، ان کے تبلیغی دورے بھی ہوتے رہے، ان کو اس سے شکایت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں بس اسی صوفیزم کو فروغ دو۔ اور جب کوئی کھڑا ہو کر پورے اسلامی نظام کی بات کرتا ہے تو پھر وہ انہیں چبھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ ان کے لیے باعث تکلیف ہوتا ہے۔ طالبان جب اسلامی نظام کے نام پر انہوں نے افغانستان میں جب نافذ کیا تو پوری دنیا کے لیے باعث تکلیف بنا، اور آج جب پاکستان میں کچھ طریقیں اٹھ کر اسلامی نظام کی بات کرتی ہیں تو ان پر بینڈ لگائے جاتے ہیں، ان پر جو ہے گولیاں برسائی جاتی ہیں۔ آج ہوا ہی ہے، پتہ چلا کہ جو ہے تنظیم پر بینڈ لگ چکا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے نہیں چلے گا کہ تم آدھے کافر آدھے مسلمان، نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، تمہیں کامیابی جب ملے گی جب تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہیں پر جو ہے بس آخری بات کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ زکوٰۃ، المثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کی جاتی ہے کہ ویلفیئر اسٹیٹ جیسے کینیڈا ہے، دوسرے اسٹیٹس ہیں، اور جو ہے ایک ٹائم میں ایسا تھا کہ جب جو ہے رشیا کے اندر سیکولرزم آیا تو اس وقت سب کچھ جو ہے اسٹیٹ کا، ساری چیزوں کی مالک اسٹیٹ، اور لوگوں کو برابر کے حقوق دے کر مزدوروں کو، یعنی کسی کی کوئی چیز ملکیت نہیں ہوگی، کسی کے پاس کوئی کمپنی نہیں ہوگی، کسی کی کوئی فیکٹری نہیں ہوگی، جو کچھ ملک کا سرمایہ ہے، جو کچھ ملک کے اندر ہے وہ سب گورنمنٹ کا ہے، باقی سارے لوگ ایکول ہوں گے، ایک چپراسی ہو یا ایک ڈاکٹر ہو یا ایک پروفیسر ہو، سب ایکول تنخواہ پائیں گے۔ اس کی لوگوں کی ملکیت چھن گئی، اور ایک عرصے تک یہ نعرہ بڑا پرزور قسم کا نظر آیا اور بڑی اس کے اندر چارمنگ تھی، لیکن دنیا نے دیکھا کہ رشیا جب اس نعرے کو لے کر اٹھا تو چند سال لگے، اس نے مادی ترقیاں تو کر لی، خوب ترقی کی، اس میں کوئی شک نہیں، خوب ترقی کی،
لیکن ایک وقت ہوا آیا کہ جب رشیا کا صدر میخائیل گورباچوف ایک پروسٹرائکا کے نام سے ایک تحریک چلانے پر مجبور ہو گیا اپنی بیوی کے ساتھ، اور اس نے کہا کہ ہم نے مادی ترقیاں تو کر لی ہیں لیکن ہمارا خاندانی نظام تباہ ہو گیا، ہمارا آئلی نظام ختم ہو گیا، ہمارے ہاں بہن بھائی کا فرق ختم ہو گیا، ہماری عورتیں گھروں سے باہر نکل گئی، خدارا آؤ واپس، چلے آؤ واپس اپنے گھروں میں، دروازے ہم اپنے دوبارہ بند کر لیتے ہیں، اپنی خواتین کو چادر اور چار دیواری کے اندر قید کر دیتے ہیں۔ تو ویلفیئر سوسائٹی کی طرف لے جانے کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہو۔ اسلام زبردست قسم کی ویلفیئر سوسائٹی پیش کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کا فائنینشلی سسٹم جو فطرے اور زکوٰۃ کا ہے، جو دولت کی تقسیم کا ہے، قرآن آپ پڑھیں آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا کہ انفاق فی سبیل اللہ، ضرورت سے زیادہ مال اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، کبھی زکوٰۃ کی صورت میں، کبھی غلاموں کو آزاد کرنے کی صورت میں، کبھی جو ہے نفلی صدقات کی صورت میں۔ ہر جگہ آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کو ترجیح دی گئی، کبھی یتیموں کو خیال رکھنے کا حکم آیا، کہیں جو ہے مسکینوں کو مال دینے کا حکم آیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب اس انداز سے مال کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے نا، تقسیم، تو دولت امیروں کے درمیان سمٹتی نہیں ہے جس طرح کے سرمایہ دارانہ نظام میں۔ سیکولرزم کے مقابلے میں سرمایہ دارانہ نظام آیا، آج دنیا میں یہی رائج ہے، جس نے سود کے شکنجے میں پوری دنیا کو جکڑ لیا، دولت چند طبقات میں سمٹ کر رہ گئی، آج پوری دنیا مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، اور اب لوگ متبادل ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس کا متبادل ہونا چاہیے، اور وہ وقت قریب ہے انشاءاللہ جب ان کو اپنا حل اسی اسلام کے نظام میں نظر آئے گا۔ بظاہر اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن الحمدللہ اسلام مزید اپنے نظریاتی طور پہ مضبوط ہو رہا ہے۔ اسلام کا یہ نظام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسا کہ تم نے ایک بیج ڈال دیا زمین میں اور اس سے ایک پودا نکل آیا، اور اس ایک بیج سے جب وہ پودا نکلا تو اس پودے میں 7 بالیں نکلی اور ہر بال میں 70 دانے۔ کتنے ہو گئے؟ 700 دانے، ایک دانے سے 700 دانہ۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جس کے لیے جتنا چاہتا ہے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اسی پر اکتفا نہیں کہ بس جو ہے 700 دانے، نہیں، اس سے بھی زیادہ اللہ چاہے تو دینے پر قادر ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع علم رکھنے والا ہے۔ اس میں انفاق فی سبیل اللہ کا بھی درس ہمیں ملتا ہے، زبردست قسم کا۔ جب انسان اللہ کے راہ میں مال دیتا ہے تو اس کا مال، حدیث پڑھتا ہوں، بس سنیے ایک جملے میں، اللہ فرماتا ہے میں اس کا مال دیا ہوا اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیتا ہوں، اس کو بڑھاتا ہوں، کل بروز قیامت جب وہ میرے سامنے آئے گا تو وہ پہاڑ کی مانند ہوگا، اس کو یقین نہ آئے گا کہ وہ یہ میرا دیا ہوا ایک مال، ایک صدقہ ہے۔ یہ ہے اسلام کا ویلفیئر سسٹم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔